اس سخت پر کون بیٹھے گا؟ حکومت کی ڈور اس کے ہاتھ میں۔ تاریخ کی روشنی میں کتاب میرے پاس ہے، صبح آ کے دیکھ لیجیے گا۔ آپ نے کہا تم ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ تبدلات تھے۔ سرکار کریم کا پیرہن تھا، تہبند تھا، منہ مبارک اور ناخن وغیرہ یہ حضرت امیر معاویہ کو پہنایا گیا اور یہ تبدلات پلکوں میں لبوں پہ رکھا گیا اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا ناخلف بیٹا یزید دمشق میں تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے گورنر مدینہ جس کا نام تھا ولید بن عقبہ کے پاس اپنا رسالہ بھیجا، ایک جتھا بھیجا۔ وہ رسالہ، وہ جتھا، وہ لشکر مدینہ منورہ میں پہنچا اور ادھر مدینہ والوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا انہیں علم بھی نہیں تھا کہ ان کا پردہ ہو چکا ہے، ان کا نااہل بیٹا یزید تخت تاج لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تخت پہ آتے ہی سب سے پہلے جو رسالہ مانے لشکر چند لوگوں کی اور ایک امیر بنا کر کے اس نے مدینہ المنورہ میں بھیجا اور مدینہ المنورہ کے گورنر اس وقت ولید بن عقبہ تھے۔ اب یہ لشکر جب پہنچا تو وہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے امیر تو گورنر مدینہ ہے، سب سے پہلے 3 لوگوں سے دستخط لے لے۔ اور وہ 3 اشخاص کون تھے؟ کہا اول نمبر پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہی سے کربلا کا وجود ہوگا، یہی سے اختلاف شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو ہے بیعت لینا میرے لیے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا یزید سے بیعت کر لیجئے، اور اگر وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ان کا سر کاٹ کر کے ملک شام میرے دربار میں بھیج دینا۔ اب یہ سننے کے بعد ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھا اس نے مروان ابن حکم کو بلا بھیجا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوگا۔ وہ بڑا متفنی اور بڑا ہی گندی ذہنیت کا انسان تھا۔ ہمیشہ اس کی سوچ جو ہے اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن، امام حسین کے خلاف ہی وہ مشورہ دیتا رہا۔ اہل بیت کا بڑا بھاری باغی تھا، دشمن تھا۔ ولید بن عقبہ نے سب سے پہلے مروان ابن حکم کو بلایا، پھر اور کچھ اشخاص کو دعوت کیا، بلایا، کہا کہ یہ دیکھو یزید کا حکم نامہ آیا ہے اور یہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ مروان نے کہا سب سے پہلے علی، حسین ابن علی کو بلایا جائے۔ اگر وہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں، اپنا آقا مان لیتے ہیں تو ہر معاملہ ہی رفع دفع ہو جائے گا۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر یہ لوگ سیاست سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں، پہلے جب امام یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں گے، اپنا آقا مان لیں گے تو عبداللہ ابن زبیر بھی مان لیں گے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر بھی۔ فوراً چند غلام کو ولید بن عقبہ نے بھیجا سرکار امام حسین کی بارگاہ میں، کہا آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ سرکار امام حسین نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس کے آگے مجھے
اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے جو حکم ملا وہ پیغام لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اے شہزادے سرکار، آپ فوراً گورنر کے پاس چلیے، اگر نہیں جائیں گے تو گورنر ناراض ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو تلواریں میدان سے نکل جائے اور مدینے میں خونریزی شروع ہو جائے، زمین کو لالا چار بنا دیا جائے، کتنے گردنیں زمین پہ کٹکے اور کتنے تھر تڑپتے رہے گئے۔ سرکار بارے حسین نے کہا کہ فوراً آپ نے بچوں کو دعا دیا اور جو آپ کی بیویاں تھیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چند جوانوں کو لے کر کے آپ دارالخلافہ پہ تشریف لے آئے۔ دارالخلافہ پہ آنے کے بعد جو چند ان کو آپ نے باب دروازہ پہ کھڑا کر دیا، دروازے پہ جو قلعے کا باب تھا وہاں پر کھڑا کر دیا اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری تلوار چمکے گی یا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے، کچھ شور شرابہ ہوگا تو تم لوگ دروازہ سے فوراً میرے پاس۔ حضرت امام حسین بغیر دہشت بغیر خوف کے وہ ولید بن عقبہ کے بارگاہ میں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں مروان ابن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کا منہ وہی سے کھڑا تھا اس طرح۔ حضرت امام حسین نے کہا اے گورنر ولید بن عقبہ، تو نے مجھے کس لیے طلب کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ کیوں یزید حضرت امیر معاویہ کا ان کے باپ کا انتقال ہوا تو یہ جو ہے خلافت امام حسن کی طرف پلٹنا چاہیے تھی، لیکن وہ زہر کے بنیاد پر اللہ کے رحمت میں چلے گئے اور یزید کی یہی سازش تھی کہ جب حسن انتقال فرما جائیں گے، شہید ہو جائیں گے تو تخت و تاج مجھے مل جائے گا اور اس کے بعد حسین کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کتنے دور سے گھوڑا دوڑا رہے ہیں یہ امیہ خاندان کے لوگ، یہ بڑے ہی چالاک اور سیاسی ذہن تھے، لیکن رسول پاک کا گھرانہ ہمیشہ مدینہ اور مکہ کعبے کے یہ لوگ متولی رہے اور امامت پر فائز رہے اور ہمیشہ شرافت اور دین و دین۔ اب ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین، میرے آقا میرے امام، میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں، آپ یزید کی بیعت کو قبول فرما لیں۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اے ولید اور یہ مروان تو بھی سن لے کہ پاک ہاتھ ولید ہاتھ سے کبھی نہیں، یہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو جبریل امین نے پکڑا ہے، اس ہاتھ کو جو ہے میرے نانا نے پکڑ کے کندھے پہ بیٹھایا ہے، اتنا پاکیزہ ہاتھ کہ جس ہاتھ میں مختار کائنات کا ہاتھ آیا، جس ہاتھ میں فاتح خیبر حیدر کرار کا ہاتھ لگ چکا ہے، جس ہاتھ میں جبریل امین کا ہاتھ لگ گیا ہو، اور جن ہاتھ میں سیدہ طیبہ کا دودھ اور خون موجود ہو، وہ یہ گندے شرابی اور جو صوفیوں کے ساتھ نکاح کو جائز کر رہا تھا، شریعت کو طبیعت پہ بدل رہا تھا، اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ جائز سبحان اللہ اور لوگوں سے لے تو بیعت یزید کی۔ اور اس کے بعد پھر میں سوچوں گا آپ ہم کے آنے لگے تو مروان نے کہا گورنر فوراً لشکر سے بھیج کے پکڑ لو حسین کو۔ میرے حسین نے تلوار کھینچ لیا اور کہا یہ تیری یہ حیثیت اور ولید تو گورنر ہے، تیری یہ طاقت کہ تو حسین ابن علی کو لگا ہے، سبحان اللہ، تیری یہ ہمت کو قتل کرے گا عمارت سے باہر نکل۔ یہ کہتے ہوئے سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چند رفقا کو لے کر
کے اپنے گھر آئے اور حالات پورے مدینہ میں جو ہے بحران سا برپا ہو گیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. اب اس کے بعد یزید جو ہے یہ فاسق و فاجر ہے, یزید بڑا ظالم ہے. یزید وہی یزید ہے جو مکہ مدینے میں مکہ المکرمہ میں آگ لگوایا. وہی یزید ہے کہ مکہ میں غلاف کعبہ کو جلا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے جو جنبہ آیا تھا تبرک کے طور پر اس کے سینگ اور اس کی کچھ نشانیاں تھیں وہ بھی یزید کے لشکریوں نے چلا اور اسی پہ بس نہیں بلکہ مسجد نبوی میں 3 دن 3 رات وہ مسجد جس کی بنیاد رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پتھر کا ٹوکرا لے کے چل رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ ٹوکرا مجھے دے دیجئے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, مسجد نبوی کا کام ہو رہا ہے, یہ ٹوکرا میرے سر پہ ہی رہے. اتنے میں ہوا چلی تو سرکار کے شکم اطہر پر پتھر بنا. صحابہ کرام صدیق اکبر فاروق اعظم طرف گئے کہ یا رسول اللہ آپ پتھر باتے ہوئے ہیں. کہا اے میرے صدیق کے راجہ آج حد تو ہو چکے ہیں, آج میرے گھر سے چولہا تک جلا نہیں ہے, چولہے سے آگن سے دھواں تک نہیں تھا, واقعے میں پاتا ہوا ہے. لیکن پھر بھی مختار کائنات مسجد نبوی کے تعمیر میں اپنے سر پہ پتھر رکھ کے مسجد میں لا کے رکھتے رہے. وہی مسجد نبوی ہے مدینہ پاک میں کہ یزید نے لشکر بھیج کر کے 3 دن 3 رات تک اس نے گھوڑا گدھا بگوایا اور اس نے مسجد کے جاناز کو اور جو مسلمین جس پہ نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں پیشاب کروایا. مسجد نبوی میں کیا اور اسی پہ بس نہیں بلکہ یزید نے حکم نامہ دے دیا کہ مدینہ پاک میں جو شرفا شادیاں ہیں, جو بڑے بڑے امیر و غریب جتنی لڑکیاں ہیں, یہ لشکریوں اپنے لیے حلال کر اپنے لیے حلال کر کے اسی کا نام یزید. وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کو گندہ کیا, جانور سے پیشاب کروایا, 3 دن تک آزان نہ نماز ہو پائی اور مدینہ کی پاک دامن عفت مآل میری بیٹیوں شہزادیوں کو اس کے لشکر نے حلال کر دیا. نہ جانے کئی ہزار ناجائز بچوں نے جنم لیا جس کا اسحاق تھا, اس کو یزید کہتے ہیں. تو میرے حسین نے فرمایا ایسے پلید گندے انسان کے ہاتھ میں پاک حسین اپنا ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر آئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کے لوگ رات ہی رات میں وہ مکہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں فرار ہوئے, لیکن عبداللہ ابن زبیر یہ مکہ مکرمہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا کے ساتھ جب مدینہ سے نکلے تو کچھ منظر میں وقت ضرور زیادہ ہو گیا, گھبرائیے گا نہیں, یہ سب عبادت کی رات ہے. آج کی رات کل کی رات عبادت کی عبادت ہے اور حکم یہ ہے کہ اللہ رسول علم ساعت من اللیل غیر من علم دین کو تھوڑا سا سننا پوری رات نماز نوافل پڑھنے سے سبحان اللہ نمازیں نفل پڑھتے رہے. غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک آپ نے چند منٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے بیان سنا اس سے کہیں زیادہ اس میں ثواب سبحان اللہ. اور آج سارے کربلا جو کربلا میں اپنے دادوں کو قربان کیے ہیں ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا
تو ہماری زندگی یہاں بھی ہمارے لیے جنت سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ امام حسین نے عرض کیا اے نانا، نانا کے مزار پاک پر گئے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، اے نانا یہی وہ شہر ہے، آپ کے آنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بلاؤں کا گھر، وباؤں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، لیکن نانا جب آئے یہ مدینہ منورہ ہو گیا، یہاں وبائیں نہیں آئیں گی، یہاں سے رحمت و نور کی بارش ہوگی، یہاں پہ رحمت للعالمین آ گیا ہے، یہاں پہ خدا کا فضل ہوگا، یہی صدیق اکبر کی صداقت ہوگی، فاروق اعظم کی عدالت ہوگی، عثمان غنی کی سخاوت ہوگی، حیدر کربلا کی شہادت ہوگی، یہی پہ سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ ہوگا، یہی پہ حضرت طلحہ کا صبر ہوگا، یہی پہ تاجدار کربلا امام حسن امام حسین کربلا کے لیے یہی تشریف لے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نانا کے مزار پر گئے، کہا یہ نانا آپ کی دعاؤں سے جبریل امین میرا جھولا جھلایا کرتے تھے، اے نانا آج وہ مدینہ مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے، اے نانا جہاں آپ کندھے پہ بیٹھا کے گھوڑے کی طرح دوڑتے رہے، اپنی زلفوں کو دے دیے تھے، لیکن یہ یزیدی مجھے اب آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو مدینے میں بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ سرکار امام حسین اپنے ماں کے جو ہے آسانے میں آئے، جنت البقیع میں آئے، وہاں پاک آپ نے جملہ کہا ہے کہ اے اماں 9 مہینہ آپ نے اپنے قدم میں رکھا، اے اماں آپ نے سینے کا دودھ پلایا ہے، اے اماں آپ نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے مجھے سنایا ہے، لیکن یہ یزیدی اب آپ میرے گھر میں بھی میرا رہنا دشوار کر دیے ہیں۔ مزار پاک سیدہ کا ہلنے لگا، آواز آتی ہے میرے بیٹے جا، اور نانا کے امت کے لیے، نانا کے جو ہے شہزادیوں کے لیے اپنے لال کو قربان کر دینا، اپنے اولاد کو قربان کر دینا، اور آخر میں اپنے گردن کی قربانی دے دینا۔ حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے جو ہے عبید بن سبئی جیسے لوگ، عبداللہ ابن دال جیسے لوگ نے خط لکھا، یہاں تک کہ 150 خطوط سرکار امام حسین کی بارگاہ میں کوفیوں نے لکھا کہ اے امام، ہم جو یہاں کا گورنر ہے کوفہ کا، جس کا نام نعمان بن بشیر ہے، ہم اس گورنر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، اے امام آپ آ جائیے، آپ یہاں کے آپ جو ہے شاہی مسجد کے امام ہوں گے، ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیں گے، آپ کو اپنا گورنر بنائیں گے۔ میرے امام نے کہا کہ دیکھو کوفی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے، وہ بھی مدینہ پہنچ چکے تھے، اور وہ صحابی رسول ملے، کہا کہ اے حسین آپ جو ہے کوفہ مت جائیے، کوفہ مت جائیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کے ابو کو بھی شہید کر ڈالے ہیں، آپ کے بھائی حسن سے بھی ساز غداری کیا ہے، اور یہ خط لکھ رہے ہیں کہ اے حسین ہم آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنے مال کو قربان کر دیں گے، اپنے اولاد کو قربان کر دیں گے، ان کی زبان صرف آپ کے ساتھ ہے اور
اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان پر بھروسہ نہ کیجیے، کوفی بڑے غدار ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین سجدے میں گر گئے اور بچپن کا وعدہ جو جبریل امین مٹی لے کے آئے تھے، کہا اے اللہ کے محبوب یہ کربلا کی مٹی ہے، آپ جو ہے مٹی لیا میرے آقا نے، مٹی کو لینے کے بعد سرکار آنکھوں سے لگا کے بہت روئے ہیں اور حضرت ام سلمہ کو دیا، کہا یہ سلمہ اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ دو، جس دن میرے اللہ کے ہاں جانے سے اس کے بعد کربلا ہوگا، جس دن میرے بیٹے حسین کو یہ زندگی تڑپا تڑپا کر کے بلائیں گے مہمان بنا کے، لیکن کربلا میں وہ جانور کو دریائے فرات کا پانی دیں گے، لیکن میرے اصغر کو یہ قطرہ نہیں دیں گے، میرے حسین کو نہیں دیں گے۔ اس کے بعد بھوک پیاس سے تڑپا کر کے بے دردی کے ساتھ گلے پر خنجر چلائیں گے، اور چلائیں گے ہی نہیں بلکہ لاش کو موصلہ جانتے ہیں کہ اس پہ گھوڑے کے ٹاپوں سے روک ڈالیں گے۔ یہ امام حسین کو سمجھ گیا نا کہ حسین شہید ہو چکا ہے، یہ نشانی سرکار امام حسین سے ہی ہوئی تھا، اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، نہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ نہ مولا نے کہا، حیدر کرار نے بھی نہیں کہا کہ میرے آقا آپ کے بیٹی کے لال ہے بچا لیجئے، اللہ آپ کی سن لے گا، بچا لیجئے کربلا سے۔ لیکن جب بھی آواز آئی تو سیدہ نے یہی کہا کہ ابو جان دعا کیجئے کہ کربلا میں کوئی ان کا قتل ہی نہ ہو، دین و ملت کے خاطر اپنے لال اولاد کو قربان کرتے۔ اب اگر میں اور آگے بڑھوں تو وقت صبح ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے ابھی سرکار امام مسلم کی شہادت پیش کرنی ہے، اس کے بعد ان کے شہزادے محمد و ابراہیم کی شہادت، پھر حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، پھر سرکار حضرت علی اصغر، یہ کل آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے مشورہ لیا تو لو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو حضرت مسلم ابن عقیل یعنی حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم ان کو بھیجا جائے۔ آپ نے طلب کیا، کہا میرے چچا زاد بھائی مسلم کو بلایا جائے۔ حضرت مسلم آئے اور باعث ہاتھ مانگ کے کھڑے ہوئے، کبھی حسین نہیں آئے کہا، آپ نے آقا کہا میرے آقا، آپ نے کہا میرے بھائی، میرے چچا کے لڑکے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کربلا ہو جانا۔ یہ کچھ دیر تک خاموش رہے، کہا بھائی جان کسی اور کا انتخاب کرتے تھے، کہا نہیں آپ یہاں پہ جانا۔ آپ تیار ہو گئے، پھر مدینہ سے آپ کو جو ہے کوہ ذی حشم ہے اور مقام صفا ہے، مقام ضرور ہے، یہ سب طے کرتے ہوئے تب کہیں جا کے آپ کربلا پہنچیں گے، اور کربلا کا نام ماریہ اور کربلا کا نام مقام نینوا، مقام نینوا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آپ تیار ہو گئے تو آپ مدینہ آئے تو اپنی بیوی سے اپنی بیوی کو سمجھایا، لیکن وہ شریک حیات بیوی جیسا دوست کوئی نہیں، کہ ساری قربانیاں دینے کے بعد آپ وہ ایک اجنبی کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اب کا ہونا کیا تھا کہ اجنبیت ختم اور اتنا محبوب ہوئی۔ آپ نے بیوی سے مشورہ لیا، قدموں پہ گری، ان کی مجال نہیں تھی کہ سرکار امام حسین سے حکم کو مان دیتی، کہا سرکار ٹھیک ہے آپ حکم بجا لائیں جائیں۔ دونوں بچے قدموں میں لپٹ گئے، ایک بچے کا نام تھا محمد اور دوسرے بچے کا نام تھا ابراہیم۔ دونوں بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال کی، ایک کی 8 سال کی، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ آل رسول کے لیے لفظ معصوم کا استعمال ہوتا ہے، اور انبیاء کے لیے معصوم، ہمارے آپ کے لیے محفوظ۔
اب معصوم محفوظ کو بعد میں آپ سمجھ لیں گے، بڑا وقت ملے گا۔ اب آپ وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور بڑا پیار ان کو تھا اپنے ابو سے، ماں سے بس کھانا طلب کرتے اور باپ سے بڑا پیار تھا۔ یہ ایک پل بھی سرکار امام مسلم کو وہ بچے چھوڑتے نہیں تھے۔ کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے، ماں نے دولہا بنا دیا اور آپ یہ گھوڑے پہ بیٹھانا اور کہا مجھے تو راہبر کی بھی ضرورت ہے۔ امام سے میں نے پوچھا تھا تو امام بولے تھے کہ مدینے سے 2 راہبر لے جو راستہ بتاتا ہے، مجھے کربلا جانے کا علم کہاں سے کیسے جانا ہے، تو 2 راہبر لائے گئے جن کو علم تھا کہ کوفہ کیسے پہنچا جائے۔ کوفہ کے قریب میں دریائے فرات کے قریب جو وادی ہے وہ کربلا کا مقام نینوا ہے۔ آپ نے راہبر لیا، ان لوگوں کو جانکاری تھا، علم رہا کہ ایسے ایسے ہم جو ہے کوفہ پہنچیں گے۔ اب یہ دونوں راہبر چلتے رہے، دن رات چلتے رہے، کئی روز لگ گیا۔ اب دونوں بچوں کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا اور عشاء سے جو ہے کھانا بھی ختم ہو گیا، اور وہ طوفان، وہ سنگریزے، وہ پہاڑ سنگلاب، وہ جنگلات کے راستے عبور کرتے، سمندروں کو پار کرتے ہوئے آپ ایک ایسے وادی میں پہنچے کہ جہاں چاروں طرف پہاڑ کی طرح سب بالو ریتے ہی نظر آتے رہے۔ بچے وہ تیز ہوا، جیسے آج کے 15 دن پہلے یہاں ہوا چلتی تھی اپنے یوپی میں کہ آدمی کا حلق سوکھ جاتا تھا، تو عرب کے ریگستان کی ہوا کو جان لیوا، ہم لوگ وہاں پڑ جائیں تو ایک بار میں لڑ جائے۔ وہ دونوں بچے پانی ختم، زبان لٹک گئی، بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے اپنی چادر کو اسی بالو جلتے ہوئے ریتے پر بچھایا اور اپنے دونوں شہزادوں کو سلا دیا۔ سلانے کے بعد ایک راہبر کو بھیجا کہ جاؤ پانی کو تلاش کرو۔ وہ راہبر دوڑتا ہوا جا رہا تھا، لیکن بالو کے توڑے میں جو پہاڑ جیسا تھا وہی پہنچا، پانی ملا نہیں، لیکن وہ اس کے نیچے دب چکا تھا۔ وہ پھر آپ نے انتظار کیا کہیں ایسا نہ ہو بچے جا بحق ہو جائیں، مر جائیں۔ میرے دونوں لال زبانیں لٹک چکی ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ابو العطش، ابو پیاس، جان نکل جائے گی۔ دوسرے راہبر کو بھیجا، وہ بھی نہیں آیا۔ آخر میں میرے امام سرکار پانی میں لے گیا۔ سرکار امام مسلم کے دونوں بیٹوں کے لیے وہ اس سوندے میں جو پہاڑ کی طرح بالو تھا اس کے نیچے دب کے اس کی زبان تھا، اور وہ مر چکا ہے۔ دوسرے نے تلاش کیا، وہ بھی اس کا جسم آئے چکا ہے، گردن ٹیڑھا ہو گیا، زبان باہر نکل گئی ہے، آنکھیں دونوں بلبلا آئی ہے، ہاتھ پاؤں میں ایٹھن ہو چکی ہے۔ آپ نے دونوں کو بالو ہٹا کے وہی دفن کیا، جنازہ پڑھا، دعا مانگا۔ اپنے دونوں لال کو لے کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ شام ہونے پہ آ چکی تھی، شام آئی اور ٹھنڈی ہوا چلی، پھر ایک تالاب ملا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو بنایا اور بچوں کے ساتھ پر آپ نے ہلکا سا چھینٹا ملا۔ اب آپ تھوڑا سا اپنے اولاد کی طرف، یہ سرکار امام مسلم کے سفر کا واقعہ ہے کہ دونوں راہبر جو خاندان رسول اللہ کے وہ مرجھائے ہوئے پھول کے لیے پانی نہ لا سکے، لیکن ان کی محبت میں اپنے جان، ان کے محبت میں، درد میں اپنی زندگی قربان کر دیا۔ اور جب روح نکل رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، تو غفور رحیم ہے، ہماری مغفرت۔ اور مجھے، میں اہل بیت خاندان مصطفیٰ کے خاطر اپنی جان کا قربان کر رہا ہوں، اللہ مجھے میدان محشر میں ان کے نانا کے ہاتھوں سے کوثر پلانا۔ میرے عزیز وہی وہ راہبر تھے۔ ادھر امام حسین، امام مسلم نے شہزادوں کو ہلکا ہلکا قطرہ حلق میں ٹپکانا شروع کیا کہ کہیں ایک بیگ اگر پانی پلا دوں تو یہ تڑپ کے مر جائے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔
प्यासे से जबान खुश्क है और दिल डूब जाएगा तो कतरा 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 पिलाते पिलाते दोनों बच्चे उठ के बैठे और फिर आप मकामे नैनवा में पहुंचने के बाद इधर कुछ गद्दारों ने सुबई जैसे लोगों ने खत लिखा कि कूफा में इमाम मुस्लिम आ गए हैं और हमारी कूफा का जो गवर्नर है जिसका नाम नुमान इब्न बशीर, वो कोई तारुफ नहीं करता, वो बड़े सीधे साधे शरीफ नफ्स और मोहिब्बे अहले बैत हैं। हज़रत नुमान इब्न बशीर रसूल पाक के अपने माथे के आगे सरकार का दीदार किया है आपने। हजरत नुमान इब्न बशीर जी है और वही है जो काफिला बचा हुआ था करबला से वही मदीना लेके गए थे, जो चंद लोग बच गए थे। यही हजरत नुमान इब्न बशीर है। कहा ये जो है यहाँ गवर्नर के लायक नहीं है, तो यजीद ने मशवरा लिया और कहा वहाँ किसको भेजा जाए। एक बड़ा सालिम जो सुलेमान का बेटा यजीद का जो है चचाजाद भाई लगता रहा, वो उसका इंतखाब किया। उसका नाम है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये उबैदुल्लाह है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कि ये उड़ते हुए परिंदे को पकड़ता था या पकड़वा लेता था या शिकार करवा लेता था और उसके दोनों टांग को पकड़ के फाड़ता था, उसके बाद टांग से ये उसे जालिम का ये पेशा। अब आप जान लीजिए कितना अपना इंसान रहा और वो खानदान रसूलुल्लाह का बागी और दुश्मन रहा। उसका इंतखाब हुआ और वो जो है मदीना कूफा का गवर्नर हो गया और गवर्नर होने के बाद फौरी तौर पर उसने जो है कूफा में आना चाहा। जब आना चाहा गवर्नर बन के तो उसने अरबियों का लिबास पहना, अमामा बांधा और ऐसे वक्त में वहां कूफा में दाखिल हुआ कि शाम का वक्त था, लोगों ने पहचाना नहीं। लेकिन जो हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर 12,000 लोग बैजत हो चुके थे, आपने सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को खत भी दिया कि मेरे आका यहाँ के हालात बड़े साजगार हैं और बड़े अच्छे थे। दिन ब दिन लोग आपके सिलसिले में दाखिल होते हैं, मुरीद हो रहे हैं। 20-22 हजार तक का लश्कर तैयार हो चुका है, आप फौरन तशरीफ ले आए। उसके बाद जो है जब ये कूफा में पहुंचा है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ऊंट पे सवार था, अरबियों का लिबास था और कुछ इसके अजीजों अकारिब भी रहे। ये जाते ही जब दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन के चाचे वाले जो हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैयत हो चुके थे और लोगों ने नारा लगाया कि नारे तकबीर नारे हैदरी हुसैन इब्न अली। उन्हें मालूम नहीं था, तो जब ये मुस्कुराता रहा और सर झुका के जब दारुल खिलाफा किला के दरवाजे तक पहुंचा, उस वक्त उसके अहलियान थे जो दाएं बाएं चलने वाले नकीब जासूस, उन लोगों ने ऐलान किया, एक कूफियों, ये हुसैन इब्न अली नहीं है, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है जो कल से तुम्हारा हाकिम बन गया है और यही गवर्नर है। नुमान इब्न बशीर को माज़ूर कर दिया। मैं अज़ाब से बच गया और खानदान रसूलुल्लाह पर मेरी पकड़ नहीं होगी। आप उसके बाद होता क्या है कि उसने कूफा के जो बड़े बड़े गुस्सा थे उनके एक बड़े बड़े कायदीन को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुला करके किला में गिरफ्तार कर लिया और सुबह को जब उसने गिरफ्तार किया अपना जासूस भेजा तो हजरत इमाम मुस्लिम का कयाम पहले मुख्तार सफ़ी के घर था। लेकिन जब आपने खतरा महसूस किया तो वहां से आप हिजरत किए हजरत हानी के। हजरत हानी ने आपको पनाह दिया कि आप आले रसूल है, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, हमारे घर रहिए। अब उसके बाद जो है ये उबैदुल्लाह बड़ा चालाक था,
بڑا فریبی بڑا مکار تھا، اس نے معقل نام کا یہ غلام بھیجا کوفہ کے جامع مسجد میں 3000 وہ پوٹلی لے کر کے آیا اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو کے جو لوگ نکل رہے تھے اس کا معائنہ کر رہا تھا. دیکھا تو یہ حضرت مسلم ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے. حضرت مسلم پہ ان کی نظر پڑی تو دیکھیے غلام بھی بڑا چالاک اور ہوشیار تھا. کہا السلام علیکم، آپ بیٹھ جائیں. بیٹھالا. کہا آپ کے چہرے سے رسول اللہ کی محبت کے آثار، آپ پہلے بیٹھ چاہنے والے ہیں. آپ نے کہا سارے لوگوں میں تمہیں نے میرے چہرے کو پڑھا، میرے ہی چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور میرے ہی دل کے دھڑکنوں پہ تم نے ہاتھ رکھا تھا. کہا سچ میں کوئی فریب و مکاری نہیں کرتا، آپ سچ میں محب ہیں. ان کے فراق میں حضرت امام حضرت مسلم ابن عوف آ گئے. آپ کے آنے کے بعد ہی اس نے کہا یہ نذرانہ سرکار کو پیش کر دیا جائے. نذرانہ ہاں یہ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، رسول پاک کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں. اتنے میں جو ڈنڈا عبید اللہ کے ہاتھ میں تھا اس نے چہرے پہ مارنا شروع کیا. ناک کا پاسا پھٹ گیا اور چہرے کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے جاؤ جیل میں قید کرو اور بتا دو کہ مسلم کہاں ہے. کہا میری جان لے لے، برداشت ہے، میں تمہیں نہیں بول سکتا، وہ میرے ہی گھر پناہ دیے. اب یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جو حضرت امام مسلم جو ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد سرکار امام مسلم اب یہاں سے امام مسلم کا پتہ دیتے. لیکن اس کے پہلے جب یہ سنا کہ حضرت غانی کو مار ڈالا گیا تو آپ 40,000 کوفیوں کو لے کر کے آپ آ کے قلعے کا محاصرہ کر لیے. اس وقت عبید اللہ نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لیا. جن کو گرفتار کر لیا تھا کوفہ کے ہر گھر سے ایک جوان کو، ایک عقل مند کو جو اپنے گھر کا پردھان اور قائد ہوا کرتا تھا اسے گرفتار کر لیا تھا. ان لوگوں نے طلب کیا کہ تم لوگ کھڑے جو ہے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ حانی ابھی زندہ ہے. قاضی شرح کو بھی گرفتار کر لیا تھا، حانی ابھی زندہ ہے اور اگر تھوڑی سی لنجش ہوئی تو یہی قلعے کے اندر ہی تمہارے گردن کو اڑا دیا جائے گا. وہ لوگ دہشت میں آ گئے اور کہا کہ یہ لوگوں امن 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 پیدا کرو، حانی ابھی زندہ ہے. اب آپ نے قاضی شرح نے نہیں بولا، لیکن مار کھانے والی بات اگر کہتے تو سر قلم بھی کر لیا جاتا. آپ نے کہا حانی زندہ ہے اور یہ میرے خاندان والوں میرے شہر والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اب سرکار امام مسلم 40,000 کا لشکر لے کے واپس آئے. پھر مغرب کا وقت تھا. آپ نے کہا نماز ادا کر لیا جائے. جب آپ نے نماز ادا کیا، نماز پڑھایا تو 500 لوگ سب جو ہے آپ کے پیچھے تھے. جب نماز مغرب ختم ہوئی، سلام پھیرا تو کوفہ کے اس بڑی جامع مسجد میں ایک ہی سرکار امام مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا اور اپنے اپنے دروازے کو بند کر لیا. ادھر یہ عبید اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا تو اسے اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کی بیٹیوں کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کے نوجوان بیٹے کے سینے پہ گھوڑا دوڑا دیا جائے گا، ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی. لوگ بڑے دہشت میں تھے، اپنے اپنے دروازے بند کر لیے. سرکار امام مسلم بہت دیر تک روتے رہے. اے اللہ، میں اس ڈر سے نہیں رو رہا ہوں کہ میری قضا آ چکی ہے یا مجھے آج صبح تک شہید کر دیا جائے گا. کاش میں نے اپنے آقا امام کو خط
وہ بھی مدینہ سے نکل کر مکے میں آ چکے ہیں، مکے سے اب کوفہ کی طرف رواں ہو گئے ہوں گے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوفی اتنے غدار ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شکل ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دھوکے باز غدار ہوں گے، ایک بھی نمازی نہیں ہے یہاں، میں اکیلے ہوں۔ اس کے بعد رات کا اندھیرا تھا، آپ نے عشاء کی نماز اکیلے پڑھی، پھر آپ وہاں کچھ دیر بیٹھے، پھر آپ نے نکلنا چاہا اور بچوں کو قاضی شرائح کے گھر پہ روپوش کروا دیا گیا تھا۔ دونوں بچوں کو حضرت قاضی شرائح محمد و ابراہیم کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلے، پیاس کا غلبہ تھا، بہت پیاسے ہوئے تھے، چلتے چلتے ایک دروازے پر دیکھا کہ ایک اماں بیٹھی ہوئی ہے اور پورے شہر کا آپ نے معائنہ کیا، سب لوگ دروازہ بند کر کے اندر تھے، کہیں امام مسلم اتنا جو دروازہ امام کے لیے وہ مہمان بنائے تھے بیعت ہو چکے تھے، آج وہی امام کے لیے دروازہ بند، کوئی ایک لقمہ کھلانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اولاد کو، حضرت امام حسین کے بھائی کو ایک قطرہ پانی نہیں دینے والا ہے، وہ ہوا پہ نظر پڑی، آپ رک گئے، بیٹھ پی لیا، پھر وہی بیٹھے رہے، وہ لوٹا رکھ کے آگن میں اپنے واپس آئی دروازے پر، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، بیٹے کا حضرت طاوا انتظار کر رہی تھی، دیکھا کہ وہ کمزور ناتواں انسان بیٹھا ہوا ہے، کہا ایسا ہے آپ اجنبی ہیں، میرے چوکھٹ سے نکل جاؤ، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بیٹا ہے، وہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، ساون بھادو کی طرح رونے لگے، آواز بھی آہی نکلی، کہا میں کس کے دروازے پہ جاؤں، مجھے دنیا مسلم ابن علیل کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، میں رسول اللہ کے گلشن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، دنیا مجھے مسلم ابن علیل اور امام حسین کا امام کا چچا زاد بھائی کہا کرتی ہے، آپ نے پہچانا نہیں، اتنا سننا تھا۔ وہ بڑھیا اٹھی، ہاتھوں کا بوسہ لینے لگی، قدموں پہ گر گئی، ارے میرے آقا، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جس رسول کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، جس رسول کے صدقے میں ہمیں روزہ ملا، جس رسول کے صدقے میں ہمیں مساجد ملی، جس رسول کے صدقے میں ہمیں مدرسہ ملا، جس رسول کے صدقے میں امامت ملی، جس رسول کے صدقے میں شرافت ملی، جس رسول کے صدقے میں شوکت ملی، عظمت ملی، کرامت ملی، صداقت ملی، عدالت ملی، شجاعت ملی، ہمت ملی، سخاوت ملی، اسی رسول کا تو شہزادہ ہے، اسی رسول کا تو بیٹا ہے، میری قسمت بھائی سے اسرائیل میں سب احترام ہے، آپ کو تلاش میں دشمن ہے، آپ چلو میرے گھر میں چلے آؤ، اور میں گئی ایک کمرہ ایسا تھا جو پوشیدہ کمرہ تھا اور اندھیرا بھی تھا، چراغ جلایا، حضرت امام مسلم کے لیے چٹائی بچھا دی، اور آپ نے کہا میں پہلے نماز ادا کروں گا، فجر کا وقت ہونے پہ آیا ہے، میں نماز پڑھوں گا، نماز آپ نے پڑھا، اب ماما نے جلدی ناشتہ تیار کیا، آپ میرے حلق کے نیچے جانے والے ہیں، اب وہ بھی نہیں اندر جاتا ہے، کہا پر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد گورنر نے بڑا زبردست انعام دینے کے لیے کہا ہے کہ اگر مسلم مل جائیں گے تو مالا مال کر دیا جائے گا، عالیشان مکان بن جائے گا، تخت و تاج مل جائے گا، ایک صوبے کی گورنری مل جائے گی۔ اما میں تلاش میں پوری رات دوڑتا تھا، سب سے پہلے مجھے کچھ دیا جائے، میں کھا پی لوں، اب اما کا بار بار آنا، اس کمرے سے پھر بیٹے کے پاس آنا، پھر کمرے میں، پھر بیٹے کے پاس آنا، پھر کمرے میں، بیٹے کے قدموں کو پکڑ لیا کہ اماں آپ چوکھٹ دروازہ، پھر اس کو کمرہ، بار بار کہاں دوڑ کے آگے جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹا ایک بڑے راز ساتھ ہے، رسول اللہ کا گلشن کا ایک پھول ہمارے آنگن میں مہک رہا ہے، اے میرے بلال یہ خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ بلال نے کہا اب تو میرا دل ہے، میری لاٹری، وہ سمجھا میری لاٹری لگ گئی،
سفینہ مل گیا مجھ کو، کہا ٹھیک ہے، فوراً بھاگا وہاں سے، عبید اللہ ابن زیاد نے خبر دیا، عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آیا اور چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ آپ اب جو ہے ایک شخص کے مقابلے میں، ایک آدمی کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر موجود ہے، آگے جلا جلا کے کچھ دلانا کام کرتے رہے، حضرت امام مسلم سے اوپر پھینکتے رہے۔ آپ جو ہے اشعث سامنے آیا، وہی اشعث ہے جس نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا تھا حضرت علی کو قتل کرایا، وہی اشعث ہے جس کی بیٹی جادہ تھی جو امام حسین سے نقلی گیری بن کے امام حسن کو شہید کیا، یہ وہی اشعث تھا جو امام مسلم کے ساتھ ہے، وہی محمد ہے جو حضرت مسلم کے سر کو ابھی جو ہے آپ کو پکڑ کے لے جائے گا حسین صاحب، اور بقیر ابن احمد نام کا ایک یزیدی آپ کو شہید کر ڈالے گا۔ مقابلہ ہوا، تلواریں چلی، لیکن آپ ضعیف تھے، کمزور ہو چکے تھے، تھوڑی دیر میں ہاپ گئے۔ ایک تلوار چلانے والے نے ایسی تلوار میں مارا کہ آپ یہاں لپٹ کے لٹک گیا اور دونوں دانت ٹوٹ کے گر گئے۔ آپ نے پانی طلب کیا، پانی آپ کے پاس لایا گیا، کٹورا کو لگایا تو خون کے قطرے سے پانی خون بن جاتا ہے۔ پھر دوسری بار پانی لایا گیا، کہا مجھے پانی پلاؤ، پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ پھر آپ نے لب کے قریب رکھا، پھر قطرے گرے، وہ پانی پانی ہو گیا۔ تین بار ایسا ہوا تو آپ نے عرض کیا پروردگار عالم، اب میرے مقدر میں دنیا کا پانی نہیں ہے، نہ دنیا کی روٹی نمک ہے، سیدھا آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قابو خلافہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت امام مسلم جب ہے ہم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ نے گورنر کو سلام نہیں کیا، وہاں پہ اب جو ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر ابن سعد اور ابن وقاص، حضرت سعد بھی صحابہ، عمر ان کا بیٹا، رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا عمر، اور رسول اللہ کے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے کربلا میں لایا گیا۔ پہلا تیر پھینکتا تھا تو باپ کا مقدر دیکھو اور بیٹے کا مقدر دیکھو، بیٹے کے مقدر میں چل جہنم، اور وہ حضرت وقاص ہے کہ وہ کے جنگ میں جو تیر سرکار پہ آیا تھا تو دور کے سب سے پہلے اپنے قتل کرنا چاہتا ہے، اس بنیاد پر میں اس کو سلام نہ کر سکتا۔ اتنے میں وہ پلک اٹھا، کہا آپ کوفہ میں کیوں آئے؟ آپ نے اسے کہا تجھے خط دے کر کے میرے بھائی کہا دین اور قرآن کو لے کے آیا، میں دین کی